بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 22 جولائی 2025 ہے۔ آج شام کو تقریباً 4:30 بجے کے بعد سورج جو ہے وہ اپنا برج چینج کر جائے گا اور یہ برج اسد کے 0 درجے پہ انٹر ہوگا۔ ذائچے میں یہ جو سورج اپنا برج آج چینج کرے گا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پہ اس کی تبدیلی آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں تبدیل کر دے گی۔ آج اس وقت ذائچے میں جب یہ سورج اپنا برج تبدیل کر رہا ہے، اسی وقت میں قدرتی طور پہ چاند بھی اپنا برج چینج کر رہا ہے۔ چاند اسی وقت میں برج سرطان اپنے گھر میں آ جائے گا، مشتری کے ساتھ آ جائے گا، اور جو سورج ہے یہ برج اسد میں انٹر ہو جائے گا۔ اب یہ جو ذائچے میں جو کمیونیکیشن ہے جس میں مشتری اور چاند برج سرطان میں ہوں گے اور سورج جو ہے یہ برج اسد میں ہوگا، یہ اب دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ ذائچے میں سورج نے اپنا برج چینج کیا، اسی لمحے اسی وقت چاند نے بھی اپنا برج چینج کیا۔ یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے، لیکن ان کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گہرے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج سرطان والوں کے پہلے خانے میں آپ یہ سمجھیے کہ کران ہونے جا رہا ہے چاند کا اور مشتری کا، اور ان کے فائنانس کے خانے میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے سورج، آ جائے گا سورج۔ لہٰذا دماغی طور پہ برج سرطان والے لوگ ترقی کریں گے، یہ پہلی پریڈکشن ہے۔ آج کے بعد انہیں باتیں زیادہ سمجھ آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں یہ جو سورج نے اپنا برج چینج کیا ہے، اور یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر دوستو ذائچے میں سے اگلی جو بات ہے وہ ابھی تو نہیں ہوگی، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہاں عطارد برج شملہ میں ہوتا دوستو تو صورتحال کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، لیکن اس حکومت کی بدقسمتی سمجھیے کہ ذائچے میں جو مریخ ہے وہ ضم کے ساتھ آج کران کیے کھڑا ہے، اور جو زہرہ ہے اور مریخ ہے اس کی آپس میں نحس نظرات جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں۔ اب یہ جیسے زہرہ آگے جائے گا تو مریخ اور زہرہ کی آپس میں نحس نظراتیں ملتی جائیں گی، وقت ٹف آتا جائے گا۔ یہ دراصل دوستو پنجاب حکومت کے لیے مشکلات لانے کی سمت میں باتیں ہیں، اور جو ہی مریخ ضم کو کراس کرے گا، اس سے اگلے برج میں پہنچے گا، اسی برج میں جب ضم مریخ کو کراس کرے گا اگلی جگہ پہ جائے گا تو صورتحال ٹوٹل چینج ہو جائے گی۔ ماضی میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہدے کا، اپنی جگہ کا ناجائز استعمال کیا وہ اب پھنسیں گے۔ اب دیکھیے ذرا میری یہ ویڈیو چند دن پہلے میں نے لگائی تھی۔ ملک عزیز پاکستان میں جن لوگوں نے بھی اب کسی کا حق دبایا، ناانصافی کی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اب ذائچہ کہتا ہے ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اب دیکھیے ایک بے گناہ کا قتل ہوا، جوڑے کو قتل کیا گیا، سردار گرفتار ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سے آپ سنیے ٹریلر ہے، ابھی فلم باقی ہے۔ جو ہی ایک تو یہ جب مریخ ضم کے ساتھ کل اپنا کران ختم کر دے گا، اس سے آگے چل پڑے گا، تو اس سے پیچھے جو زہرہ ہے اس کی نحس نظر مریخ کے ساتھ قائم ہوگی، اور یہ سمجھیے کہ حکومتی حلقوں میں کچھ لوگ جنہوں نے غلط کام کیے اب انہیں وزن اٹھانا پڑے گا۔ ذائچہ ان کے خلاف کیا ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اس ذائچے میں جو دنیا کے لحاظ سے یہ ذائچہ ہے وہ بھی بہت بڑی تبدیلی کی سمت میں جا رہا ہے۔ آج شام تقریباً ایسے سمجھیے کہ 5-1 بجے کے بعد پوری دنیا میں جو سیارگان کی آپس میں کمیونیکیشن ہے بہت بڑے لیول پہ ایک نئی سمت میں جائے گی۔
اب آنے والے وقت میں چیزیں بہت ساری تبدیل ہو جائیں گی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پہلے جیسی رہے. تقریباً 70% چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور نت نئی چیزیں سامنے آئیں گی. اور یہ جو یورنس آ کے بیٹھا ہے برج جوزا میں، اس کی جو ساتھ نظر پلوٹو کے ساتھ ہوئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اب سورج بھی اس میں شامل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون بھی شامل ہوگا. تو انسان کی جو خلا کی سمت میں تحقیق ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، نئی چیزیں سامنے آئیں گی. یہ جو ستاروں کی آپس میں کمیونیکیشن ہے دوستو، جس برج میں ہوگی، جس درجے پہ ہوگی، وہاں سے چیزیں تبدیل ہوں گی. آپ یہ سمجھیے کہ ایک سائنسدان تھا جو کچھ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، تجربات کر رہا تھا. اب آہستہ آہستہ وہ نتائج کے قریب پہنچ چکا تھا. اب جو نتائج آئیں گے وہ اس کی لائف کو تبدیل کر دیں گے. اور بہت ساری چیزیں میں نے عرض کیا کہ جو ماضی میں تھیں وہ اب چینج ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پازیٹیو ٹرائنگل بن رہی ہے، یہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی اجارہ داری بھی ختم کر دے گی. آپ یہ سمجھیے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بھی اجارہ داری ختم ہوگی. صورتحال نئی سمت میں جائے گی، کیونکہ دنیا کا جو نقطۂ آغاز ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ زائچہ زیرو سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ نیپچون اور زحل کا کران آ رہا ہے، اور یورنس اس کو اپنی تمام تر طاقت دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلوٹو اس کو اپنی تمام تر طاقت دے رہا ہے. پلوٹو دوستو ایک ایسا زائچے میں ستارہ ہے جو چیزوں کو بالکل آپ سمجھیے کہ اس کا اینگل چینج کر دیتا ہے. ابھی یہ جو آج ٹرائنگل بن رہی ہے جو بڑی سٹرونگ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری کیلکولیشن ویسے تو یہ ہر برج پہ اس کے اثرات آئیں گے، لیکن دوستو سب سے زیادہ جو اثرات ہیں برج دلو پہ، برج حمل والوں پہ، برج جوزا پہ اور برج اسد والوں کے لیے ہوں گے. بتدریج کچھ چیزیں کم ہوں گی، کچھ چیزیں زیادہ ہوں گی. جس بندے کے زائچہ پیدائش میں فرض کیجئے کہ جو میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تھا کہ یورنس شرف کے خانے میں تھا، اب یورنس عبود کے خانے سے نکل آیا ہے، لہٰذا ان کے ماضی میں تو بہت اچھے حالات رہے، پھر گزشتہ 8 سالوں سے ان کے حالات خراب ہو گئے تھے. اب ان کے حالات پھر بہتری کی سمت میں جائیں گے. جیسے کمیونیکیشن آگے بڑھے گی، ایسے سمجھیے کہ ایک بندہ تھا، وہ کسی ملک سے کوئی مال لاتا تھا اور پاکستان میں بیچتا تھا. اب وہ مال آنا بند ہو گیا، لیکن اس کو راستہ، روٹ، سب چیزیں پتہ تھیں. اب یہ جو کمیونیکیشن ہوگی ستاروں کی، یہ انہیں اسی روٹ پہ نئی چیز لانے کی سمت میں اطلاع دے گی. ایک بندہ سافٹ ویئر انجینئر تھا، وہ پہلے کچھ اور کر رہا تھا، اب اس کا سوچنے کا انداز چینج ہو جائے گا، نئی چیزیں سامنے آئیں گی. اسٹرالوجی کے ڈیٹا کلیکشن میں یہ ہمارا اندازہ ہے لیکن ایک بات پتھر پہ لکیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیزیں اب تبدیل ہوں گی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر خان صاحب کے بچے آ گئے تو صورتحال بدل دیں گے. اب ان کے بچوں کے آنے کی سمت میں باتیں ہیں. اور یہ جو سورج برج اسد کے پہلے درجے پہ، میں نے 0 درجے پہ جب انٹر ہوگا آج شام 5 بجے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں 1-2 دنوں میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور مریخ کا جو کران نحس ترین صورتحال ضم کے ساتھ ہے. جیسا میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بے گناہ قتل اور اجارہ داری اور وہ سب، اب دیکھیں چیزیں سامنے آ گئیں. یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، اندازہ ہے ہمارا کہ یہ صورتحال ایسے ہوتی ہے. اور زحل ریورس ہو چکا اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون بھی ریورس ہے اور پلوٹو بھی ریورس ہے. اور جیسا میں نے ماضی میں، اگر آپ نے پچھلے سال میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ستارے ریورس ہوئے، کمیونیکیشن پازیٹیو ہوئی، انڈر گراؤنڈ باتیں کچھ اور ہو گئیں. اب جو صورتحال ہے پھر دوبارہ ریورس ہو گئی ہے، ستارے آپس میں ناظر ہیں. اب صورتحال کچھ ہوتی آئے گی. زائچہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ماضی میں ہوتی رہیں اب حال میں نہیں ہوں گی، حال میں صورتحال بدل جائے گی. اور یہاں میں ایک بات اس زائچے کی سب سے اہم آج کر رہا ہوں،
وہ یہ ہے کہ کل جب یہ مریخ زم کو کراس کر جائے گا تو عوام جو ہے ان کا سوچنے کا انداز بھی بدل چکا ہوگا، اور بدلی ہوئی عوام آپ کو سامنے دیکھنے میں ملے گی انشاءاللہ۔